الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. دروشی بآواز بلند اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. سامعین گرامی قدر، علماء ذی وقار، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنی رات گئے میں آپ لوگ یہاں منتظر ہیں، کچھ بیٹھے بھی ہیں اور کھڑے بھی ہیں، اور جو کھڑے ہیں ان کا مجھے اس لیے بھی خیال ہے کہ وہ کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ منتظر ہیں کہ میں کچھ ان کے لیے بھی کہوں. حریم ناز سے کھڑے کے لفظ پر، حریم ناز سے باہر وہ آئیں، حریم ناز سے باہر وہ آئیں، کھڑی ہے ایک دنیا دیکھنے کو. کھڑی ہے ایک دنیا دیکھنے کو. اور ایک اور شعر، تمہیں حسن و اداؤ ناز دے کر، تمہیں حسن و اداؤ ناز دے کر خدائی کو خدا نے مار ڈالا. تمہیں حسن و اداؤ ناز دے کر خدائی کو خدا نے مار ڈالا. کھڑے ہیں اور جھکی جاتی ہیں آنکھیں، کھڑے ہیں اور جھکی جاتی ہیں آنکھیں، اسی طرز حیا نے مار ڈالا. اور حافظ سراج الدین صاحب کا اصرار تھا بڑے عرصے سے، حافظ فاروق صاحب بھی اور مفتی ظہور
ظہور صاحب اور دوسرے حضرات زیادہ صاحب ان سب کا اصرار تھا کہ میں اس جگہ کچھ بیان کروں، چونکہ عنقریب 24 کو میں زیارت حرمین شریفین کے لیے حاضر ہونے والا ہوں، جا رہا ہوں، تو میں نے کہا اس سے پہلے کچھ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے اور نسبت مصطفیٰ پر بات بھی ہو جائے۔ آپ سے ملاقات بھی ہو جائے اور موضوع توحید و رسالت پر بات بھی ہو جائے، چاہے آدھی رات بھی ہو جائے۔ آدھی رات ہے 12 بجے۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ ذوق ذرا پیدا رکھیں گے تو انشاءاللہ بات چلے گی۔ فرمایا کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اے میرے رسول، اے میرے آخری پیغمبر، اللہ نے تجھ پر کتاب نازل کی اور حکمت نازل کی۔ حکمت کا تعلق بھی انزلہ سے ہے۔ انزل الکتاب والحکمت، انزل الکتاب والحکمت وعلمک ما لم تکن تعلم، اور تجھے ہر اس چیز کا علم دے دیا جس کو تو پہلے نہیں جانتا تھا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور میرا تجھے یہ علم دینا یہ میری طرف سے تجھ پر فضل عظیم ہے۔ اب میں علماء گرامی سے مخاطب ہوں، آپ حضرات بھی سنیں۔ میں کوئی یہ نہیں کہتا کہ معاذ اللہ میں آپ سے زیادہ علم رکھتا ہوں، میرا مطالعہ بھی ہے، آپ کی ماشاءاللہ صاحب علم ہے، لیکن اپنا اپنا انداز بیان ہوتا ہے، سمجھنے افہام و تفہیم کا ایک انداز ہوتا ہے۔ میں اپنے انداز میں کچھ پیش کروں گا، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں سب، لیکن میں اپنے انداز میں ماحضر جو ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ اب بات یہ ہے کہ آیت پڑھ دی جاتی ہے، معنی کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس پر سیر حاصل گفتگو اور تحقیقی طور پر مطالب کو بیان کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، تاکہ ذہن ان معانی اور ان مطالب تک پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں یا لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے۔ قرآن کے الفاظ اپنے مرادی معانی پر مکمل طور پر دلالت کرتے ہیں۔ الفاظ پیش کرتا ہوں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ذَلِكَ الْكِتَابَ، اس کتاب سے کون مراد ہے؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یعنی قرآن مجید۔ اللہ نے تجھ پر کتاب نازل کی، والحکمت، اور حکمت نازل کی، اور تجھے علم دیا ہر اس چیز کا جو تو پہلے نہیں جانتا تھا۔ اب میں گزارش کروں گا کہ حکمت کو کس طرح نازل فرمایا۔ نازل تو کتاب ہوتی ہے، نزول تو کتاب کا ہوتا ہے۔ یہ نئی بات ہے کہ حکمت کو نازل کیا گیا، کیونکہ کتاب میں الفاظ ہیں،
لفظ کا معنی ہوتا ہے پھینکنا. شرح جامی میں لفظ کے تحت مولانا عبد الرحمان جامی لکھتے ہیں اکلت التمرہ ولفظت النواتا، کہ میں نے کھجور کھائی. عرب کا ایک مقولہ لکھا نقل کیا لفظ کا مفہوم سمجھانے کے لیے کہ میں نے کھجور کھائی ولفظت النواتا، اور میں نے گٹھلی کو پھینکا. تو لفظ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پھینکنا. پھینکنے کے لیے منہ چاہیے، منہ کے لیے زبان چاہیے، زبان کے لیے بیان چاہیے. اللہ تعالیٰ تو ان سب چیزوں سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. تو قرآن لفظ ہیں یا معانی ہیں، یہ ایک الگ بحث ہے. تو بہرحال جو آپ نقوش دیکھتے ہیں صفحات پر، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد سے لے کر والناس تک یہ تمام لفظ ہیں. ان پر حروف جب جمع ہوتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، طرف. علی حرف ان کا استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں. تو حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ، طرف. حروف جب ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. حرف اپنی جگہ بے معنی ہے. الف کا کیا معنی ہے، با کا کیا معنی ہے، تا کا کیا معنی ہے؟ کیونکہ میں علم کے موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے جو آیت پڑھی ہے تو علم کی ابتدا الف با تا سے ہوتی ہے نا، قاعدے کی بات ہے. زاہد صدیقی صاحب، یہ قاعدے کی بات ہے، اور قاعدے کو وہی لوگ سمجھتے ہیں جو باقاعدہ پڑھے ہوئے ہیں. باقاعدہ پڑھے ہو، انہوں نے باقاعدہ قاعدہ پڑھا ہو. تو الف سے یا تک جتنے حروف ہیں یہ سب الگ الگ ہیں، ان کا اپنے وجود میں کوئی معنی نہیں ہے. اور اگر ان کا کوئی معنی ہے تو وہی جانتا ہے جو حروف کو بھی معنی دیتا ہے یا دے سکتا ہے. ہمیں تو جوڑ کر لفظ سیکھنا سمجھایا گیا ہے کہ حروف مل جائیں تو بامعنی ہو جاتے ہیں. اسی طرح سمجھ آئی کہ جب تک مسلمان متفرق ہوں، بکھرے ہوئے ہوں، ایک ایک ہوں، تو ان حروف کی طرح ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں. مفتی صاحب، تو جب الگ الگ ہو تو بے معنی ہیں، جب مل جائیں تو با معنی ہیں. ہاں، نون والقلم وما يسطرون، یہ نون ہے. نون یہاں ایک حرف استعمال کیا گیا. نون لفظ نہیں ہے، نون حرف ہے. اب اس کا معنی کون جانتا ہے؟ یا وہ جانتا ہے جس نے یہ نازل کیا ہے، یا وہ جانتا ہے جس پر نازل ہوا ہے. میں نے عرض کیا، میں ایک پیش کرتا ہوں بات. حروف کی بات کر رہا ہوں، طالب علم ہوں نا، قاعدہ پڑھا میں تو علامہ ہونے کا دعویٰ نہیں کرتا. اچھا، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں
مہربانی سے کہ میرا علم ہی نہیں ہے، میں تو بھائی کب میں مدعی علم ہوں، میں تو حروف کی بات کر رہا ہوں، قاعدے کی بات کر رہا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں میں نے قاعدہ پڑھا ہے لیکن باقاعدہ پڑھا ہے۔ میں نے باقاعدہ پڑھا ہے، اور میرے دادا نے سوال کیا تھا، جو بہت بڑے علامہ بنتے ہیں میں ان پر اپنے دادا کا سوال پیش کرتا ہوں۔ میں تو حروف جانتا ہوں نا، وہ لفظ جانتے ہیں، میں حروف پر بات، حروف پہلے ہیں لفظ بات ہیں، حروف بنیاد ہیں لفظ اس پر عمارت ہے، تو میں بنیاد کی بات کر رہا ہوں۔ بھائی بنیاد ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی نا۔ اب جو لوگ ہوا پر عمارت کھڑی کر کے بیٹھے ہیں وہ خود سوچ لیں، میں تو بنیاد کی بات کر رہا ہوں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، تو انہوں نے میرے دادا پر کوئی بات کی، حضرت پیر میر علی شاہ صاحب پر، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ بغدادی قاعدہ جو ہے جس میں الف سے یہ تک حروف لکھے ہوئے ہیں، اس کے مصنف کا نام کیا ہے؟ بڑے بڑے علامہ ہیں، پاکستان میں ہیں، ہندوستان میں ہیں، جو مفسر قرآن ہیں، محدث ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ القرآن ہیں، ان کے سامنے یہ سوال لے جائیں کہ ارے قاعدے کی یہ بات ہے، بھئی آپ تو منزل تک پہنچ گئے، ہم جہاں سے منزل شروع ہوئی وہاں کی بات پوچھ رہے ہیں کہ آپ جہاں سے شروع ہوئے تھے اس کے مصنف کا نام کیا ہے، ذرا بتا دیں۔ تو اگر آپ کو مصنف کا نام نہیں پتا، بغدادی قاعدے کے مصنف کا نام کیا ہے، تو آپ یہ جتنی یہ باتیں کر رہے ہیں علوم عالیہ میں کتنا اپنا وہ نام پیش کر رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور میں ایک اور بات، میری ذہن میں کچھ اچانک سی باتیں آ جاتی ہیں، اور دیکھیے کہ میں نے نون بھی پڑھا نا، نون والقلم وما یسطرون، تو اس میں مجھے نون سے شروع ہونے والی اس آیت کے پڑھنے کا ایک اور اشارہ بھی مقصود تھا کہ میں آپ کی توجہ دلاؤں ایک اور بات کی طرف۔ حروف تہجی کی ترتیب ہے اپنی، اسی ترتیب سے پڑھے جاتے ہیں، جس طرح بھی یہ ترتیب جس نے بھی دی ہے، 1400 سال سے اسی طرح حروف پڑھے جاتے ہیں جو ترتیب اب تک ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے متعلق بہت سے لوگوں کے خیالات ہیں، مخالف بھی بولتے ہیں اور موافق بھی ہیں، لیکن جو مخالف حضرات ہیں ان کی بھی بڑی نوازش کہ وہ مجھے یاد رکھتے ہیں۔ اس تیری یاد کا احسان، تیری اس بھول کا شکر، اس تیری یاد کا احسان، تیری اس بھول کا شکر کہ مجھے بھول گیا میرے گناہ یاد رہے۔ اس تیری یاد کا، یہ لفظ و نشر غیر مرتب ہے، اس تیری یاد کا احسان، تیری اس بھول کا شکر کہ مجھے بھول گیا میرے گناہ یاد رہے۔ بہرحال اتنا میں کرتا چلا جاؤں کہ مجھے نہ علم کا دعویٰ ہے، نہ بیان کا دعویٰ ہے، نہ خطاب کا دعویٰ ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن صرف اتنا ہے کہ میں چونکہ علم کے موضوع پر بولنا چاہتا ہوں، اور علم کی ابتدا حروف سے ہوتی ہے، پھر لفظوں، اس کے بعد لفظ کا درجہ آتا ہے، پھر جملہ آتا ہے، پھر ایک مضمون چلتا ہے، پھر جملوں کے درمیان تطبیق ہوتی ہے، مطابقت ہوتی ہے، پھر سیاق کلام ہوتا ہے، سباق کلام ہوتا ہے، بات چلتی ہے۔ اصل میں حروف ہیں، حروف میں دیکھ لے بھائی، مجھے کہتے ہیں کہ میں گولڈے شریف سے میرا کیا تعلق ہے؟ مہر علی
نام ایک مختصر سی بات اور پتے کی بات. پتے کی بات پتے والے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں. مہر علی میرے دادا کے نام کی ابتدا میم سے ہے اور میم کے بعد نون ہے. نصیر الدین. زاہد صاحب آپ دیکھیں میم کے بعد کون ہے؟ نون. کوئی اور حرف ہے؟ نہیں. میم کے بعد نون. میرا نام نصیر الدین. میرے پردادا کا نام اور 3 میمیں ہیں. اسی میم میں یہ 2 میمیں اور بھی گم ہیں. کیسے؟ میرے پردادا حضرت میرے دادا حضرت بابو جی کا نام محی الدین، وہ بھی میم سے. میرے والد ماجد علیہ الرحمت کا نام معین الدین، یہ بھی میم سے. مہر علی محی الدین معین الدین کے بعد نصیر الدین. بھائی کسی میں جرت ہے تو حروف کی اس ترتیب کو بدل دے. حروف کی اس ترتیب، نون کو پہلے کر دے، میم کو بعد میں کر دے. یہ یا میم کو 2-4 درجے اوپر لے جائے، نون کے ساتھ نہ رکھے. مگر اس کی قدرت کہ مہر علی محی الدین معین الدین اور پھر نصیر الدین. میں ایک علمی بات کر رہا ہوں، یہ فلمی بات نہیں ہے، علمی بات ہے. ہاں یہ وہ سمجھ سکتا ہے جس نے قاعدہ پڑھا ہو. یہ وہ حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، اب مجھے اجازت ہے میں آگے چلوں. حروف تو یہ ہیں. تو لفظ کیا ہے؟ پھینکنا، پھینکا جاتا ہے. اور لفظ کی ساخت وضع جو ہے اس کی ابتدا حروف ہیں. تو اللہ نے جو فرمایا کہ میں نے تجھ پر اے رسول حکمت نازل کی، تو حکمت کیا ہے؟ لفظ تو لکھے جاتے ہیں، لفظ تو قرآن میں لکھے ہوئے نظر آتے ہیں. ہم دیکھ کر ناظرہ قرآن جو پڑھتے ہیں بچے اور حفاظ جو یاد کرتے ہیں وہ قرآن کو دیکھ کر پڑھتے ہیں. جو انسان کی آنکھ کے اس دائرے میں یہ آنکھ محیط ہو اور لفظ محاط ہیں، تو وہ جو دائرے میں آ جائے، نظر میں آ جائے، جو پڑھا جائے، جس کو حواس خمسہ محسوس کریں، جو محسوس نظر سے ہو اور مبصر بھی ہو، دیکھا بھی جائے، اس کو تو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ نے اس کو نازل کیا ہے. یہ حروف ہیں، یہ الفاظ ہیں جو لکھے ہوئے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سب الفاظ ہیں، لیکن ان کا نزول تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن حکمت کیسے نازل ہوئی؟ کیا حکمت آپ کو لفظوں کے بغیر سمجھ آ سکتی ہے؟ کوئی حکمت کی بات؟ حکمت میں نے دانائی، تو دانائی کی بات آپ لفظوں کے سوا نہیں سمجھ سکتے. اگر لفظ آپ کی یاوری نہ کرے، بھائی سامعین ذرا ذوق پیدا کریں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر یاوری نہ کریں آپ کی الفاظ، تو آپ حکمت کی بات کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ یہاں بھی ممد و معامل جو ہوتے ہیں وہ الفاظ ہی ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کتاب میں لفظ ہیں، وَالْحِكْمَةَ، اور حکمت نازل کی. اور ایک اور جگہ فرمایا یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے. یہاں ایتائے حکمت ہے.
حکمت دیتا ہوں. نبی نے کے لیے کہا انزل الحکمت، نبی کے لیے نزول کہا. سنیے کہ میں محمد کو اگر حکمت دیتا نہیں ہوں اس پر نازل کرتا ہوں، اور محمد کے علاوہ جسے بھی دیتا ہوں جو دل حکمت من یشاء. اور اس سے نیچا طبقہ جو ہے اس کے لیے کیا ہے؟ فالہمہا فجورہا وتقواہا ونفس وما سواہا فالہمہا فجورہا وتقواہا. اور اس نفس کی قسم جسے اس نے برابر کیا، تسبیہ کیا اس کا وقت، اور فالہمہا فجورہا وتقواہا. یہاں الہام کے یہ مطلق نفس ہے، نفس انسانیہ. اس میں کوئی تخصیص عام خاص و عام نہیں. آپ سن رہے ہیں میری غور سے بات؟ تو وہاں کہا کہ فالہمہا، اس کے نفس میں فسق و فجور اور تقوی کو کمپیوٹرائز کر دیا. الہمہا ودیت کر دیا اس کو میں. الہمہا فجورہا وتقواہا. اور یہاں فرمایا اس سے اونچا طبقہ جو ہے یؤتی الحکمت، جس کو میں دوں دینا چاہوں من یشاء. اس پر دلیل وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. ہم نے لقمان کو حکمت دی. یہاں بھی انزلہ کا لفظ استعمال نہیں ہوا. ثابت ہوا کہ یہ جو مختلف بھی ہے لقمان کا پیغمبر ہیں یا نہیں. کتابوں میں آتا ہے نا، حتمی بات نہیں ہے کہ لقمان پیغمبر ہیں. یہ بھی روایت ہے کہ وہ ایک دانا اور بڑے موحد انسان تھے. اور یہ بھی آتا ہے کہ حضرت لقمان بڑھئیوں کا کام کرتے تھے. چھوٹا قد تھا، کوئی شکل و صورت کے اتنے خوبصورت نہیں تھے، لیکن اللہ نے وہ دانائی اور حکمت دی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہ چیف جسٹس تھے. مستریاں نہ کام کرنے، مستریاں نہ کام، مستریاں نہ کام آئے گی اپنے. تو چیف جسٹس تھے. 400 پیغمبروں کو انہوں نے دیکھا، نبیوں رسولوں کو. 8000 اقوال نقل کیے پیغمبروں اور رسولوں سے. اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک 500 سال یا 1000 سال بعد پیغمبر آئے. اس وقت مختلف رسول اور پیغمبر جو ہیں نبی مختلف علاقوں میں، گاؤں میں 2 4 10 15 50 میل کے ایریے میں کئی نبی رسول ہوتے تھے. تو 400 کے قریب انبیاء اور رسولوں سے ملاقات کی. 8000 اقوال ان سے نقل کیے، اور 8 اقوال ان میں سے فرمایا 8000 نہیں، 800 نہیں، 8 اقوال پر اگر عمل کیا جائے تو انسان اعلیٰ انسان بن سکتا ہے. کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے. تو اتنا بڑا عظیم انسان کے جس کے نام پر اللہ نے سورت کا نام لقمان رکھا، اس کے لیے بھی فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا. یہاں فرمایا یؤتی الحکمت، وہی لفظ ہے، وہی ایک مادہ ہے، مصدر وہی ہے یؤتی الحکمت. اور وہاں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. لیکن عجیب بات ہے کہ عام لوگوں کے لیے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس سے اونچے طبقے کے لیے یؤتی الحکمت من یشاء. اور محمد پاک کے لیے
یہ لوگ جو کہتے ہیں ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ قرآن مجید پیش کر رہا ہوں میں، حدیث بھی پیش نہیں کر رہا کہ کسی کو اس میں شک ہو، شبہ ہو یا گنجائش ہو کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ قرآن کی نصوص قطعیہ پیش کر رہا ہوں۔ کیا اللہ کو معاذ اللہ الفاظ برتنے کا سلیقہ نہیں آتا؟ آپ اچھا جملہ لکھ لیتے ہیں اور اللہ کو کلام کرنے کا، جس نے آپ کو کلام کرنے کے لیے زبان دی، آپ کو بیان دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو اگر آپ انسان ہیں تو یہ یاد رکھیں اور ایمان رکھیں کہ آپ کو بیان اسی نے سکھایا ہے۔ تو اگر آپ اپنے فکرے کی در و بست، الفاظ کی نشست و برخاست اور اس کو سمجھتے ہیں تو اللہ کو، وہ علیم الخبیر ہے، وہ آپ سے بہت زیادہ بہتر جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ عام نفس کے لیے میں نے الہام کا استعمال کیا اور عام اس سے اونچے طبقے کے لیے عطائے حکمت کیا، اور رسول خاص کے لیے جو سید الانبیاء ہے، جو امام الانبیاء ہے، امام المتقین ہے، اس کے لیے فرمایا وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ واو بیانیہ ہے یا واو عطفہ ہے؟ بھائی علماء بیٹھے ہیں پنڈی کے، میں پیش کروں گا کہ یہ واو عطفہ ہے یا واو بیانیہ ہے۔ اگر بیانیہ ہے تو مطلب ہے کہ کتاب اور حکمت ایک ہی چیز ہے، دو چیزوں کو بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ بیانیہ تو ہو نہیں سکتی۔ مطلب ہے کہ کتاب الگ ہے، حکمت الگ ہے۔ حضور کو جو کتاب دی اور کتاب میں جو حکمتیں، حکم مندرج ہیں، وہ الگ ہیں۔ وہ الگ ہیں۔ کیوں؟ اگر کتاب میں حکمت نہ ہو تو مومن ہے، بے معنی ہے، معاذ اللہ قرآن بے معنی ہے، کیونکہ وہ وحی مطلوع ہوگی، حفاظ نماز میں اس کو پڑھیں گے۔ اس لیے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کتاب نازل کی، اس میں بھی حکمت ہے، اس میں صرف کتاب کا ذکر کیا، حکمت تو ہے۔ لیکن یہ الگ سی حکمت جس کو بعد میں ذکر کیا، وَالْحِكْمَةَ، ایک تو کتاب میں نے تجھ کو دی اور ایک حکمت دی، ایک حکمت نازل کی، یعنی کتاب کا نزول الگ ہوا اور محمد پر حکمت کا نزول الگ ہوا۔ تو کیا سمجھ آئی کہ حضور حکیم بھی ہیں؟ حکمت نازل جو ہوئی تو حضور حکیم بھی ہیں۔ تو اصل میں حکیم الامت کون ہوئے؟ حضور ہوئے۔ یہ لفظ آپ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ جو امت کی نبضوں کا شناسا ہو، یہ وہ حکیم جانتا ہے جو نبضوں کا علم بھی رکھتا ہو کہ کس مسلمان کی، میرے امتی کی نبض کس نہج پر دھڑک رہی ہے۔ آپ کا طبیب تو نبض پر ہاتھ رکھے گا تو نبض کا پتہ چلے گا، لیکن کملی والے کو وہ حکمت عطا کی کہ وہاں اپنی ذریح مبارک میں آرام فرماتے ہوئے بھی کائنات میں پھیلے ہوئے اپنی امتیوں کی نبضوں پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔
بات سمجھی آپ نے؟ تو حکیم بھی ہیں آپ، کیوں، اور علیم بھی ہیں۔ بھائی فتویٰ مجھ پر شرک نہ لگائیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ، تو علیم کا مادہ اشتقاق علم ہے۔ یہاں اگر علمہ کا ہو، اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے سکھایا، تو جس کو سکھایا جائے تو وہ تو علیم ہوتا ہے، اور جو علم دے وہ بھی علیم ہے، اور جو علم دے وہ معلم بھی ہے۔ معلم، حضور کا معلم اللہ ہے، اور جو علم دیتا ہے، جو دیتا ہے وہ علم ہے، اور جس کو جو دیتا ہے وہ معلوم ہے۔ عالم علم والا، معلم علم دینے والا، جو کچھ دے وہ علم، اور جو دے وہ معلوم۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، میں ایک علمی ماحول میں آ گیا ہوں۔ اب آپ بتائیں کہ علم پہلے ہوتا ہے یا معلوم پہلے ہوتا ہے؟ یہ بھی آپ کو معلوم ہے؟ معلوم کیا ہے؟ ایک ہے معلوم، معلوم کی حیت ہوتی ہے، حیت قضائی، جو اس کی شکل صورت ہے۔ بھائی بچہ پہلے ہوگا تو اس کا آپ نام رکھیں گے، بچے کا وجود ضروری ہے۔ مائک ہے، مائک کا یہ وجود ہے تو اس کو آپ مائک کہیں گے، مطلب ہے معلوم پہلے ہوگا، علم بعد میں ہوگا۔ اگر ایک آپ یہاں ایک چیز ہے ہی نہیں وہ آپ اس کا نام رکھ دیں، لوگ کہیں گے بھائی یہ کیا چیز ہے، ایک نام عجیب رکھ دیا آپ نے، وہ چیز کیا ہے؟ ہاں وہ چیز تو بتائیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم پہلے ہے یا معلوم؟ علم بعد میں ہوگا، معلوم پہلے ہوگا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کیا فرمایا کہ پہلے اسماء سکھائے، اسماء سکھائے، اسماء کے ساتھ اشکال اس کی ساتھ ہی آئیں، نام سکھائے، اور جو جن چیزوں کے نام سکھائے وہ سامنے آ گئی۔ اب جتنے کلہا، بھائی قرآن پڑھتے ہیں آپ، انبیاء کے علم پر آپ کو بحث ہے، میں ابو البشر جو ہیں سیدنا آدم کے علم کے متعلق قرآن کلہا، آپ کلہا کو بند کریں، یہاں تک ہے اور یہاں تک نہیں۔ اور آپ بتائیں کہ کلہا میں آپ ہیں کہ نہیں؟ جو اعتراض کر رہے ہیں وہ ہیں کہ نہیں؟ ان کا خاندان ہے کہ نہیں؟ ان کا نسب ہے کہ نہیں؟ باپ دادے ہیں کہ نہیں؟ کلہا میں اگر مسمہ ہیں تو ہر مسمہ کا اسم ہوتا ہے، مسمی اللہ ہے نام رکھنے والا، مسمہ آپ ہیں، اور جو نام رکھا ہے وہ اسم ہے۔ تو اگر آپ کا نام ہے، آپ کا کوئی خاندان ہے، آپ کی کوئی اصل ہے، آپ کی کوئی نسل ہے، تو آپ کا ضرور نام ہوگا۔ تو آپ کی پیدائش سے بہت پہلے کا ذکر ہے، جس کا ذکر اللہ فرما رہا ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ تو مطلب ہوا کہ آپ کے باپ دادا بھی چونکہ آپ کا نام اپنے دور میں ہزاروں سال، لاکھوں سال بعد میں ہوئے، لیکن اللہ کے علم میں تھے، اللہ نے آپ کے ماؤں، باپوں، داداؤں کی شکلیں آدم کے سامنے پیش کر دی۔ آدم کو خبر تھی کہ یہ کس نسل کا ہے، کہاں پیدا ہوا۔ کلہا، بھائی کلہا میں آپ بند کریں، زمانے کی قید ہے، نسل کی قید ہے، علاقے کی قید ہے، کلہا۔ ابھی روحیں بھی نہیں بنی تھی، جسم بھی نہیں بنے تھے، اور کلہا، روح نظر نہیں آتی،
جسم نظر آتا ہے تو روح اور جسم دونوں پر اطلاق کر کے فرمایا کلھا سب پیش کر دی. اب آپ بتائیں آپ کے باپ دادا کی ساری شکلیں وہاں گئیں تو میں ایک جملہ کروں گا, ایک نتیجہ یہاں ختم کر کے اور بات, کیونکہ میں بے نتیجہ بات نہیں چھوڑنا چاہتا, کیونکہ میری گفتگو کا ایک نتیجہ ہوتا ہے اور ہر گفتگو جو اپنے کسی مخصوص نتیجے پر منتج نہ ہو وہ مہمل ہوتی ہے. میں عرض کر رہا ہوں, سنیں, میں عرض کر رہا ہوں کلھا آدم نے آدم کو تمام اسماء بتا دیے, کلھا تمام بتا دیے. تو یہاں سے ایک بات نکلی, بریلی کے مولوی صاحب نے ایک شعر کہا, ہم سنتے آئے کہ ایک علامہ ہیں, بڑے پڑھے لکھے ہیں اور ان کو رسالت مآب سے بڑی محبت ہے, بڑے شاعرانہ ان کا ذوق ہے, بڑے ذہین فتین آدمی ہیں. ان کی آواز گونجی تو میں نے سوچا کہ یہ بھائی ویسے ہی عقیدت ہے ان کو سرور عالم سے, محض اپنی محبت کا مجنونانہ انداز میں یہ بیان کر دیتے ہیں. لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ یہ بریلوی مکتبہ فکر کے بانی ہیں اور ان کو بانیان مکتبہ بریلی سمجھا جاتا ہے, اور یہ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں, یہ محض عقیدہ ہے. موبائل بند کرو. آواز آئی کہ میں خانہ زادے کونا ہوں, میں خانہ زادے کونا ہوں, صورت لکھی ہوئی میں خانہ زادے کونا ہوں, صورت لکھی ہوئی. ارے بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. سید نصیر الدین نصیر آستانہ عالیہ گولڈا شریف, آستانہ عالیہ. بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے, ارے مادر پدر کی ہے. بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. عاشق بریلی, بریلی کا عاشق اٹھا, او احمد رضا پر اعتراض کرنے والوں, آؤ احمد رضا کے اس شعر کو میں قرآن کی نص سے ثابت کرتا ہوں. کیا آپ بریلوی کہلاتے ہیں؟ شرم نہیں آتی؟ میں تو بریلوی نہیں ہوں, میں تو چشتی نظامی ہوں. مفتخر از وے بغلامی منم, خواجہ نظام است تو نظامی منم. لیکن بریلی کے اس عاشق کے شعر کو قرآن سے میں ثابت کر رہا ہوں. دعوے آپ کرتے ہیں, شرم آنی چاہیے آپ کو, آپ کا علم ہی نہیں ہے, آپ جاہل ہیں. کھوکھلے دعوے کرنے والے بریلی بریلی. بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے. احمد رضا نے یہ شعر محض عقیدت کی بنیاد پر نچھاور نہیں کیا حضور کے قدموں پر. علم آدم الاسماء کلھا, تمام اسماء
آدم کو سکھائے، کس نے سکھائے؟ کسی مدرسے نے نہیں، نہ کسی بریلوی سکھائے، نہ کسی دیوبندی سکھائے، کسی مدرسے میں نہیں۔ علامہ آدم، اللہ یہ معلم اللہ ہے، خود اللہ ہے، اللہ نے سکھایا۔ تو فاضل بریلوی نے کیا کہا کہ میں خانہ زادے کہنا ہوں، یا رسول اللہ میں جناب نے گھر وچ جمے آیا پشت در پشت غلام، خانہ زاد پتہ کسا آنے نا خانہ زادو، تو سا پتہ ہی نہیں خانہ زاد نہ میں نہ کہوے، خانہ زاد اس غلام کو کہتے ہیں جو نسلاً بعد نسلاً اس گھر میں پیدا ہو اور اس کے ماں باپ دادا پردادا نقل دادا اوپر تک کئی نسلیں 15 20 40 50 اسی گھر کی غلام در غلام پیدا ہوتی آئیں، اسی کے بچے جوان ہوں اور وہ اس گھر والے کے غلام ہوں، بنتے جائیں، اس کو خانہ زاد غلام کہتے ہیں۔ تو پھر خانہ زاد نہیں کہ 2 4 پشتہ سے مک گیا کام، نہیں، خانہ زادے کوہنا ہوں، کوہنا بڑا پرانا، بہت پرانا غلام ہوں گھر کا۔ اور کیا میں نے کسی اور خطاب میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ ماں باپ کی تصویر تو ہو سکتی ہے لیکن صورت لکھنا محاورہ نہیں ہے۔ فاضل بریلوی یو پی کے آدمی تھے، یو پی کا دل ہے بریلی، لکھنؤ مراد آباد دلی کے درمیان ہے، میں وہاں گیا ہوں، ان کے مزار پر بھی گیا ہوں، تو وہ لفظوں کا برتنا جانتے ہیں، جی وہ لفظوں کا برتنا جانتے ہیں، تو ان کو پتہ ہے کہ کیا بات کہہ رہا ہوں، کس طرح کہہ رہا ہوں اور کس کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو صورت لکھنا کیا ہے؟ صورت لکھی ہوئی، بھائی صورت کی تو تصویر ہوتی ہے، صورت لکھی تو نہیں جاتی۔ تو فاضل بریلوی نے صورت لکھی ہوئی کہا۔ ایک تو یہ ہے لکھنے کا تعلق اسماء سے ہے، لکھا تو صورت یعنی صورت کا لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ صورت والے کا نام لکھا گیا۔ بھائی آنا نا پتہ ہے صورتہ نہ ایسا بھی نہ لکھے ہو، ایسا ہے شکلہ نہ بھی نہ لکھے ہو، ہے شکلہ نہ بھی نہ لکھو، ہے شکل نہ بھی نہ لکھو، سمجھ آئی؟ تو کیا ہے کہ اس قابل تو نہیں ہوں لیکن صورت لکھی ہوئی، صورت لکھی ہوئی، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو یہ رکبک کیا ہے؟ ترکیب کیا ہے؟ ترکیب یصور فی الارحام کیف یشاء، یصور صورت دیتا ہے تو سیرت دیتا ہے، تو یہ نقشے قلم کے کھینچتا ہے نا، یہ قلم ہے نا، ایک تو یہ قلم ہے بل قلم وما یسطرون جو آپ لکھتے ہیں، ایک اس کا قلم ہے جس سے وہ خود ارحام امہات میں لکھتا ہے، صورتیں لکھتا ہے، صورتیں لکھتا ہے کہ یہ صورت اس رحم کی ہے، میں نے لکھ دی ہے، یہ رحم اس کو پیدا کرے گا، یہ لکھ دی ہے میں نے یہ صورت، اس ماں کے رحم کے لیے میں نے یہ صورت وقف کر دی ہے، یہ وہ لکھتا ہے، فی ای صورت ما شاء یصور فی الارحام کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے وہ صورتیں دیتا ہے، لکھتا ہے۔ ہائے ہائے صورت گرے کہ این کدو قامت کشیداست، صورت گرے کہ این کدو
بندو کام کشیدہ باقل کے شہ پریچے قیامت کشیدہ. میں شعر پڑھ دیتا ہوں جو سمجھنے والے میں پہنچ جائیں گے، پھر بہت پھیلاؤ ہو جاتا ہے. اچھا تو وہ صورت ہوگی، کیا ہوئی؟ صورت لکھی ہوئی. میں خانہ زادے کوہنا ہوں، بڑا پرانا غلام ہے جناب، یہ تو ہون بنے نا. احمد رضا کہتے ہیں یہ تو اب بنے ہیں، انہوں نے تو اب کلمہ پڑھا ہے. میں خانہ زادے کوہنا ہوں. سرکار تساں حالے نبوت نہ اعلان نہیں کیتا یا تسی اس دنیا وچ ہو جتھے اول ما خلق اللہ نوری، اس مرحلے وچ آئے ہو. اس ویلے نہ میں غلام ہاں، میں خانہ زادے کوہنا ہوں. اور صورت لکھی ہوئی بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو اس وقت احمد رضا کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی جو صورتیں تھیں وہ نام تھے، وہ بھی آپ کے غلاموں میں انہی اسماء میں داخل تھے جو اللہ نے آدم کو سکھائے. سمجھ آئی؟ بہت پرانا. تو اللہ نے یہ آواز اٹھی، سب لوگ سنتے ہیں، میری بات کو سمجھیں. تو فرمایا کہ میں بھائی میرا مضمون ذرا پھیل جاتا ہے، قریب کی بات ذرا یاد کی جائے گا. کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں، سماعت جو ہے نا، جب بیان اس درجے تک پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ جو سامعین ہیں وہ خطیب کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا ذہن جہاں خطیب بھولتا ہے وہ بھی بھول جاتے ہیں. یہ کمال انہماک کی دلیل ہوتی ہے، کیونکہ وہ خطیب کے لفظوں سے ہٹیں گے تو کچھ چیز بھولیں گے نا، کوئی یاد کریں گے، ان کو پتا ہوگا. جب وہ خطیب بھولتا ہے تو وہ بھی بھول جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. سمجھے؟ تو فرمایا کہ حکمت میں نے عطا کی، نازل فرمائی. اور حکمت کیا ہے؟ حکمت الگ ہے، اور کتاب الگ ہے، اس میں الگ حکمت ہے. اور جو محمد مصطفیٰ کو عطا ہوئی وہ حکمت الگ ہے. آپ بتائیں کہ حضور نے اس کتاب کے علاوہ بھی باتیں کی ہیں کہ نہیں؟ بولے جلدی بولے بھائی. کی ہے نا. اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں. جو منکرین حدیث ہے، جو کہتے ہیں حدیث کوئی چیز نہیں، تو اللہ نے ان کو حکمت دی ہے. قرآن کہہ رہا ہے. بھئی آپ قرآن کو مانتے ہیں نا؟ قرآن کہتا ہے کہ انزل اللہ علیک الکتاب، کتاب تو نازل ہوگی، اس کی تو آپ تفسیر کرتے ہیں، لیکن یہ حکمت الگ کیا چیز ہے؟ واو عطفہ ہے نا. کتاب الگ چیز ہے، حکمت الگ چیز ہے. دیکھیں نا، یہ واو بیانیہ ہے نا، یہ آیت ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ. یہ سب واو بیانیہ ہے. ایک ہی ذات ہے جس کو شاہد بنا کر بھیجا. انا ارسلناک شاہدا ومبشرا، وہی آدمی ہے جس کو مبشر بنا کر بھیجا. بولو تو صحیح. شاہدا ومبشرا ونذیرا، وہی آدمی ہے جس کو نذیر بنا کر بھیجا. یہ واو بیانیہ ہے. اور واو عطفہ یہ ہے کہ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمت. کتاب الگ نازل کی، حکمت الگ نازل کی ہے جی. تو کیا ہے کہ جس پر کتاب نازل ہوئی اگر وہ کتاب سے بولے تو وہ وحی مطلوع ہے، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، جس کو آپ حفاظ جو ہیں وہ سناتے ہیں، رمضان میں سناتے ہیں، نماز میں پڑھتے ہیں. اور اگر وہ غیر ویسے بات کرے، صحابہ سے بات کرے، تو وہ پر حکمت کرتا ہے، جو میں نے اس کو الگ حکمت دی ہے. تو اگر حدیث کوئی چیز نہیں تو حکمت کا مصرف کہاں ہے؟ تو آپ نے حکمت کہاں صرف کی؟
اگر حدیث کا وجود نہیں ہے تو حکمت آپ نے کہاں صرف کی؟ اور اس کی گواہی قرآن دے رہا ہے کہ کتاب بھی میں نے دی اور حکمت بھی دی. تو حکمت کو آپ نے معاذ اللہ آپ بڑی دانائی کی باتیں کرتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو حکیموں اور داناؤں کے مربی ہیں, استاد ہیں, معلم ہیں, تو آپ کی گفتگو حکمت سے خالی ہے. آپ مخالفت کرتے ہیں تو آپ کی حکمت پر کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن رسول اللہ کی حکمت پر قرآن شاہد ہے. میں نے حکمت عطا کی. بھئی اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں بس کرتا ہوں. بھئی سامعین غور سے ذرا آواز, یہ میں نہیں کہتا بہت سبحان اللہ کریں, شور مچائیں, لیکن کم از کم آپ کے چہروں سے مجھے یہ پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں اور باذوق ہیں اور جاگ رہے ہیں. تو حکمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے حکمت عطا کی. اچھا, اور پھر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور جو تو نہیں جانتا تھا میں نے وہ تجھے سکھایا. اور پھر وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, وہاں بھی علم آیا کہ جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا. تو اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صرف رسول کے لیے نہیں آیا بلکہ مطلق انسان کے لیے آیا کہ جو نہیں جانتا تھا اس کو میں نے علم دیا, لیکن اس میں فرق ہے. وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ میں اور وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ میں بڑا فرق ہے. بڑا شودا جانداری کے مولویوں نے ہاتھ لاکھ کے اس نے پیٹ بھی ٹلے ہوئے اللہ معاف کرے, انہوں نے ہاتھ بھی جتنے لگے لوہے نہیں پھوک کاٹ چھوڑی دے. بس چھوڑ دیں کوئی نہیں, ہوں چھوڑ دو, بہ جاؤ, ہوں بہ جاؤ, بس دعا کرو اسے کرانٹ نہ ہو رہے گا. میں عرض کر رہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, کہ جو کچھ نہیں جانتا تھا میں نے اس کو علم دیا. وہ بھی عموم ہے. مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ یہاں بھی عموم ہے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, تو پھر عام انسان کو بھی علم دیا اور رسول کو بھی علم دیا. تو معترض یہ کہے گا کہ پھر ان میں فرق کیا ہے؟ مزہ آیا نا فکر کرنا, سنی بنتے ہیں. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ, مَا لَمْ مَا کا عموم ہے, جو کچھ انسان نہیں جانتا تھا اس کا علم دیا میں نے. قرآن ہے, رسول کے لیے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ, وہی لفظ. فرق کیا ہوا امتی اور رسول میں؟ فرق کیا ہوا؟ بڑا فرق ہے. سنو, انسان جو مطلق ہے اس کا جتنا دائرہ علم محدود ہے, اس کے عموم کے لیے فرمایا کہ جو کچھ انسان جتنا تجھے آج تک علم جس کا جتنا ہے تو اتنا بھی نہیں جانتا تھا. حَلْ أَتَىٰ عَلَى الْإِنسَانِ حِینٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ یَکُنْ شَیْئًا مَذْکُورًا, کیا انسان پر وہ وقت نہیں آیا جو قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ تو چیز ہی نہیں تھا, تو کچھ بھی نہیں تھا, تو میں نے تجھے کچھ بنایا ہے, اور کچھ بن کر ثابت کر اپنے آپ کو. جو کچھ میں نے بنایا اتنا تو بننا, اتنا تو ثابت کر. کھلونا سمجھ کر بگاڑو نہ تم, کھلونا سمجھ کر بگاڑو نہ تم, یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے. کھلونا سمجھ کر بگاڑو نہ تم, یہ مٹی کی مورت بڑی چیز ہے, اور محمد کی الفت بڑی چیز ہے. خدا دے یہ دولت
تو کیا ہے کہ میں نے جتنا دائرہ ہے اتنا علم دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن انسان کے اس علم کو اللہ نے فضل عظیم نہیں فرمایا۔ فرق دیکھو، تم پہ اور مصطفیٰ کے علم میں بڑا فرق ہے۔ جتنا بھی تم جانتے ہو اللہ اتنا ہی، اور ہم جانتے ہیں نا تم کتنا جانتے ہو، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں کہ تم کتنا جانتے ہو، لیکن مصطفیٰ جتنا جانتا ہے تمہارے باپ دادا بھی نہیں جانتے۔ ہے جی، اور جس کو اللہ فضل عظیم فرمائے، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، دولت کے لیے نہیں کہا کہ اے رسول میں نے تمہیں جو پراپرٹی دی ہے، دولت مند کیا ہے، مال و متاع دیا ہے، کروڑ پتی کیا ہے، تیرے پاس اتنی دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، اور یہ میرا تجھ پر فضل عظیم ہے، نہیں۔ گھر میں کھانے کو روٹی نہیں، فاقہ ہے، پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، چٹائی پر بیٹھا ہوا ہے، غربت ہے، 5-6 دن کے بعد گندم کی روٹی کہیں نظر آتی ہے۔ غربت کا یہ عالم ہے، اور دینے والا وہ ہے، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے ہیں خزانے زمین اور آسمانوں کے، تو کیوں کملی والے کو خزانہ زمینوں کا نہیں دیا؟ بہت بڑا مالدار اور دولت مند کیوں نہیں کیا؟ پوچھتا ہوں میں آپ سے، آپ اللہ کو دولت مند کہہ سکتے ہیں؟ بولو، اللہ کو بڑے پیسے ہے، نوٹ ہوتے ہیں نا، اللہ کو ہے سونا چاندی جڑا تساں کول پہ ہے، اللہ نے خزانے پہ اس خزائن السماوات نہ کہیں گے، یہ میں نہ تو نہیں ہے کہ اللہ اسے تالے رکھیں تے سندوکڑیاں رکھیاں تے سونا پہ ہے، یہ خزائن السماوات والارض کا اور مفہوم ہے۔ خزانے آپ کے یہاں رکھے ہوئے ہیں اور چابیاں آسمان پر اس کے ہاتھ میں ہیں، جس کو چابی دیتا ہے مروڑتا ہے اس کا خزانہ کھلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آپ دولت کو منسوب نہیں کر سکتے، یہ عیب ہے۔ بولے بولا علماء بولے، اللہ کی طرف آپ دولت کو منسوب نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا دولت مند ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی بڑی دولت ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑا امیر ہے، نہیں کر سکتے، یہ عیب ہے اللہ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی کو کیوں عیب سے نوازے؟ یہ لوگ بات سنتے ہیں نا، پھر پنجابی کہتے ہیں، لیکن لوگ بار کیسٹیں جاتی ہیں، لوگ پھر سمجھ نہیں سکتے۔ چلو تھوڑی جی، اللہ تعالی در تسی منسوب کرو جی اللہ بڑا مالدار ہے، اللہ کو بڑا پیسہ ہے، بڑا دولت مند ہے، یہ توہین ہے۔ کیوں بھائی یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہاں تسی یہ آکھو اللہ دینے والا ہے جی، مالک ہے، دولت وہ جساں دے وے، دولت اس کول نہیں، دولت کوئی نہیں، اتنے ونجو تے کوئی آیا حدیثاں چ حضور معراج تے گئے تے آپ فرمایا بھئی ادھر کوٹھے پرے سونے نے، چاندی نے، نوٹ ہے، کرنسی ہے، کوئی عقیق ہے، جواہر ہے، اے علماء سارے بیٹھے پنڈی نے، جتنے تک میری آواز پہنچے پوچھو، کوئی ایک پیسے دا ذکر نہیں، ایک پیسے دا، ایک تیلے دا بھی ذکر نہیں، او تیلے دا کے ذکر ہوئے اسے ویلے دا ہی ذکر نہیں۔ اسرا بعبدہ لیلا، رات نہ کچھ حصہ،
بھی اللہ نشان ہے. مفتی صاحب ادھی رات ہی گئے نا. عرض کی تھی میں کہ گئے تھے عرش میں، عرش پر وہ گئے تھے نیم شب کو عرش پر. ادھی راتی آپ گئے نا، بولو صحیح رہنا، ادھی راتی گئے نا عرش پر. وہ گئے نیم شب، ادھی راتی گیا. تو کیوں؟ بشارت وسط قرآن میں ہے، سبحان الذی اسریٰ. ادھی راتی گئے آپ تے ادھے قرآن وچ اللہ اسا ادھی راتیاں ذکر کیتا. ابتدا وچ بھی ذکر کر سکنا ہے معراج نا، اخیر وچ بھی کر چھوڑنا ہے. کرم نہیں اخیر کر کے اخیر وچ ذکر نہیں کیتا. کرم نہیں اخیر کیتی، اس پر ذکر مصطفیٰ اخیر تے ذکر نہیں کیتا. وسط قرآن میں ہے سبحان الذی اسریٰ. کیوں 15 سپارہ جڑا وسط قرآن ہے کیوں ذکر کیتا؟ ادھے قرآن وچ تاں ذکر کیتا جے کملی والا ادھی راتی گیا. اے میرا شعر ہے جی. اور تیرے بہر ثنا میں زورا کے افکار کو ہم نے. زورق پتہ کسان ہے؟ چھوٹی جی کشتی، نکی جی ماڑی جی کشتی، اس عربی زورق آنا. تیرے بحر ثنا میں اے کملی والیا کہنا تو سمندر تعریف نا، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے. یہ ازل تو شروع ہے تے ابد تک اس نہ پھیلاؤ ہے. ازل سے شروع ہوا ہے اور ابد تک اس کا کنارہ ہے. ازل ابتدا ہے اور ابد انتہا ہے. تے اسی کے زورق کے افکار فکر نہیں چھوٹی جی کشتی. جی کہ بھی ہو رہے ہیں محمد مصطفیٰ نے نعت خان ہے، نعت پڑھ رہے ہیں، نعت بیان لکھ رہے ہیں. وہ کہ بیچارہ تو لکھ رہے. تیرے بحر ثنا میں تیرے سمندر تعریف دا اس وچ زورق ہے چھوٹی جی ناتوان جی کشتی. تے بڑا ٹھاٹھا مارنے والا سمندر ہوئے نا تے تارو بھی بندہ نہ ہوئے، ان تارا ہوئے. تارو بھی نہ ہوئے، وہ تارو تا ہوئے تارنے والے نال بیٹھا ہوئے تھے. تارے وہ کسی کرنے والے نال بیٹھا ہوئے تو آکھے نا یار وہ کدے کام آوے سیا ترنا آ میں تجھا سکھا چھوڑا. ساری عمر انتاریاں نال بیٹھے تے کشتی بھی ماڑی جئی. تے محمد مصطفیٰ نے ثنا اور تعریف نہ بحر بے پایا جس نہ کوئی اڈا بننا ہی نہیں. میں کیا کہ تیرے بحر ثنا میں زورق کے افکار کو ہم نے چلایا پڑھ کے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. چلایا پڑھ کے بسم اللہ مجریہا و مرساہا. یا اللہ خیر ہی کریں.
کتنا بڑا سمندر فنا نا تے ماڑی جی کشتی ہے جی، خیر ہی کری چھپا لیجے نصیرے بے نوا کو